زبیدہ بنت جعفر عباسی دور کی ایک معزز، دانا اور نیک سیرت خاتون تھی۔ وہ خلیفہ ہارون رشید کی زوجہ تھی، جو اس زمانے میں مسلم دنیا کے طاقتور ترین حکمرانوں میں شمار ہوتے تھے۔ شاہی زندگی گزارنے کے باوجود زبیدہ کا دل عام لوگوں کے درد سے بھرا ہوا تھا۔ حج کے ایک سفر کے دوران زبیدہ نے ایک نہایت تکلیف دہ منظر دیکھا۔ مکہ کے رہائشی اور دور دور سے آنے والے حاجی شدید پانی کی قلت کا شکار تھے۔ عورتیں، بچے اور بوڑھے تپتی دھوپ میں میلوں پیدل چل کر تھوڑا سا پانی حاصل کرتے تھے۔ بہت سے حاجی بیمار پڑ جاتے اور بعض کو جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے تھے۔ زبیدہ یہ سب دیکھ کر خاموش نہ رہ سکی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس مسئلے کا حل وقتی نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے نکالا جائے گا۔ یہ ایک تاریخی فیصلہ تھا۔ زبیدہ نے ماہر انجینئروں اور مزدوروں کو حکم دیا کہ عرفات کے قریب موجود چشموں سے پانی مکہ تک لایا جائے۔ یہ کام نہایت دشوار تھا۔ پہاڑوں کو کاٹنا پڑا، سخت چٹانیں توڑنی پڑی اور طویل فاصلے تک نہریں بنائی گئیں۔ اس منصوبے پر بے پناہ خرچ آ رہا تھا۔ جب مشیروں نے اخراجات کے بارے میں خبردار کیا تو زبیدہ نے تاریخی الفاظ کہے، چاہے ہر کدال کی ضرب پر 1 دینار ہی کیوں نہ خرچ ہو، پانی ضرور لایا جائے گا۔ یوں کئی برس کی مسلسل محنت کے بعد آخر کار پانی مکہ پہنچ گیا۔ یہ عظیم آبی نظام عین زبیدہ کے نام سے مشہور ہوا۔ صدیوں تک یہ چشمہ حاجیوں اور مکہ کے رہائشیوں کو پانی فراہم کرتا رہا، خاص طور پر حج کے ایام میں۔ اس منصوبے نے بے شمار جانیں بچائیں اور حج کے سفر کو پہلے سے کہیں زیادہ محفوظ اور آسان بنا دیا۔ زبیدہ کیوں یاد رکھی جاتی ہے؟ زبیدہ کو ان کی دولت یا شاہی حیثیت کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان کی دور اندیشی، سخاوت اور انسانیت کی خدمت کی وجہ سے یاد رکھا جاتا ہے۔ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ اصل قیادت وہ ہے جو لوگوں کی بنیادی ضرورتوں کا خیال رکھے، اور پانی تو زندگی ہے۔ ان کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ایک خالص نیت تاریخ بدل سکتا ہے۔ خدمت اور خیرات طاقت اور دولت سے کہیں زیادہ دیر پا ہوتی ہے۔ اسلامی تہذیب میں خواتین نے نہایت مؤثر اور طاقتور کردار ادا کیے ہیں۔ زبیدہ کا پانی آج بھی تاریخ میں بہہ رہا ہے۔ چاہے نہریں مٹ گئی مگر ان کی یاد کبھی ماند نہیں پڑی۔